آج کی اس شب کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے بھی ہیں. اس میں سے ایک بہت یونیک بات یہ ہے کہ آج کی رات لوگ بڑی کثرت سے نوافل اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ قبلہ مفتی خلیل صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. سر میں چاہوں گا کہ ذرا اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو آج کی رات عبادات میں نوافل اور استغفار کا جو بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے اور پھر ایک اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ آج کی رات یہ محفل سجی ہوئی ہے پاکستان بھر میں, تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ JDC کے حوالے سے بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور پہلی میری حاضری ہو رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے تو اسکرین پہ دیکھ رہے تھے اور ظفر عباس بھائی کو بہت قریب سے بھی دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ. اور کافی اچھی کارکردگی, اللہ پاک اس میں مزید اور برکت رحمت نازل فرمائے. آمین. آج کی جو شب ہے شب قدر, اور بالخصوص جس سے ہم طاق رات بھی کہتے ہیں, اور آج کی رات بڑی اہم رات ہے. دیکھیں راتیں تو بہت ساری ہیں لیکن بعض راتیں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں جو راتوں میں سے بھی راتوں میں افضل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور جس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اس رات میں عبادت بجا لانی ہے. اچھا, عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نوافل کا اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات کریں, تسبیحات پڑھیں, لیکن بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں بھی شمار کی جاتی ہیں. اور جیسا کہ الحمدللہ لوگ اور سحری کرا رہے ہیں, افطاری کرا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ مستحقین بچوں کو ماشاءاللہ ہمارے بیک اپ مسِ منظر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کی بہت ساری شاپنگ کرائی جا رہی ہے. میں یہاں پہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات میں ایک جملے کی اضافت چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ پہلی بار تشریف لائے, تو میں ذرا, ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ناظرین بھی ایسے ہوں جو یہ ٹرانسمیشن پہلی بار دیکھ رہے ہوں, ذرا باہر کا منظر اگر ہم اپنے پروڈیوسر صاحب ذرا دکھا سکیں کہ باہر اس وقت کتنی رجسٹریشن ہوئی ہے, پراپرٹی لائن بنا کے بتایا جا رہا ہے. ہم لوگ ان سے بات کرنا ہے. ضرور لائیں جب آپ یہاں آ رہے ہیں, اور عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ کو یہاں پہ پھر اندر بھیجا جائے گا اور آپ کے بچوں کے لیے عیدی دی جائے گی. میرے ساتھ آئیں. السلام علیکم. کیا کرتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس ان کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. سب کا حساب کتاب یہاں سے ہوتا ہے. آپ کے پاس آج کے دن میں کتنی انٹریز ہو گئی؟ تقریباً 700 لوگوں کی انٹری ہوئی ہوئی ہے. آپ سن رہے ہیں 700 لوگ آلریڈی, ابھی تک 700 فیملیز ابھی تک آلریڈی آ کے عیدی لے جا چکی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیملیز کے اندر ایسے ہیں کسی کے 4 بچے, کسی کے 8 بچے, کسی کے 7. تو آن ایوریج تم یہ کہتے ہو کم از کم 2000 لوگ, ہاں 2000 لوگ آ کے یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے عیدیاں لے جا چکے ہیں. اور ابھی مزید کتنے لوگ ہیں اندر؟ اب آپ اجازت لیں گے اندر شفاعت کی طرف جا رہے ہیں, تو خداحافظ, اور آپ لوگ پروگرام کو ریزیوم کریں شفاعت بھائی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب ملاحظہ کیا آپ نے, اور ہمارے ناظرین نے بھی ملاحظہ کیا آپ کے وسیلے سے کہ آپ نے جب بات کی تو ہم نے کہا مناسب یہ سمجھا کہ ذرا دکھائیں بھی کہ اس وقت کیا طارق روڈ اور کیا رمضان کے بازاروں میں رش ہوگا جو اس وقت یہاں پہ رش ہے. اجتماعی دعا کے حوالے سے سر دیکھیں, اجتماعی دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو دعا ہم کرتے ہیں, ایک تو خود تنہا کرتے ہیں اور سب مل کر کرتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, تو نہ جانے کس کی آمین کی برکت سے کس کی آمین قبول ہو جاتی ہے. تو اجتماعی دعا ویسے بھی نماز کے بعد بھی کرتے ہیں ہم, اور اجتماعات میں بھی کرتے ہیں, اور ویسے بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا میں نہ جانے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ولی موجود ہے. بزرگان دین رحمہم المبین فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مومنین اور مسلمان موجود ہوں تو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور نہ جانے اس کے وسیلے سے وہ محفل, وہ مجلس قبول ہو اور دعائیں قبول ہو اور آمین بھی قبول ہو, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہاں اس رات میں ایک بڑا اہم پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جو عبادات بجا لا رہے ہیں بالکل درست ہے, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ حقوق العباد میں جو مال کی جو آج کل تلفی کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ کھایا جا رہا ہے, کسی کے گھروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, یہ قبضہ مافیا کی صورت میں آپ سہولت کار بن رہے ہیں. تو خدا را آج کی رات توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اللہ سے ڈر جائیں
ایسا نہ ہو کہ آپ کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ ملے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کی دعا بھی نہ ہو اور قابل قبول بھی نہ ہو. آج کے دن ڈر جائیں, آج کی رات ڈر جائیں, قبضہ مافیا سے بھی اور خاص کر ان تمام گناہوں سے بھی توبہ کریں کہ جو تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور خدا را جس طرح لوگوں ایک دوسرے کو تکلیف کا سامنا پیش ہو رہا ہے, چاہے وہ ایک پڑوسی کی صورت میں ہو, چاہے محلے داری کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں اور بالخصوص ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آئیں, نہ کہ دلداری کا سبب بنے اور نہ ہی جو ہے وہ ہم کسی کا مال ناجائز طور پر کھا کر کسی کو چکمہ دیں اور چونن لگائیں, سارے معاملات کریں. ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ کی اس بات پہ وہ سورہ آل عمران کی وہ دعا یاد آتی ہے کہ مجھے وہ ایگزیکٹ وہ متن تو یاد نہیں ہے, لیکن مفہوم اس طرح ہے کہ اے رب ہمیں ان لوگوں میں نہ شمار کیجیے کہ جن کو ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی ملے, اور ہمیں اپنی لدنی نعمتوں سے سرفراز فرما. یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی, اور یہ بلا شبہ کچھ گناہ ایسے ہیں, کچھ خباثتیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اب ہم انہیں برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جیسے آپ نے قبضہ مافیا اور دیگر مافیاز کی بات کہی, وہ اب اس حرام کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں. قبلہ عروج زیدی صاحب, میں یہی سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گا. کثرت استغفار, کثرت نوافل اور پھر ایک طویل اجتماعی دعا, یہ آج کی رات میں بالعموم ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ایک معاملہ رکھا جاتا ہے. کیا فضیلت ہے اس کی؟ جی میں ذرا اگر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس رات کے حوالے سے علماء کرام جو ہے وہ گفتگو فرما چکے ہیں. میں بس تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اجتماعی دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں, اجتماعی دعا کے حوالے سے مفتی صاحب نہ کہ صرف ثواب, دیکھیں میں ایک چیز یہاں بیان کرتا چلوں, ثواب مقصد دین نہیں ہے, ثواب رغبت دین. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اصل میں ہم نے ثواب ہی سب کچھ سمجھ لیا. ثواب اٹریکشن کے لیے, ثواب اجر ہے, ثواب انعام ہے, مقصد ہے قرب خدا. واہ واہ. اصل ہر عبادت کا مقصد ہے اللہ کی قرب حاصل کرنا. قرب خدا حاصل انسان کرے تو اب میں ایک چیز آگے اس میں ایڈ کروں کہ بھئی قرب خدا ہم نے حاصل کیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ جب ہمارے وجود کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, ہم چینج ہو رہے ہیں, ہمارے اندر انسانیت فروغ پا رہی ہے, تو یہی قرب خدا ہے. واہ سبحان اللہ. انسانیت کے لیے ہمارے وجود کے اندر رحم ہے, انسانیت کے لیے ہمارے وجود کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, یہ قرب خدا ہے. میں یہاں بیان کرتا چلوں آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے. دیکھیں, آج کی رات طاق راتوں میں سے رات ہے, نزول قرآن کی رات ہے. روایات ذکر ہوئی ہیں کہ انہی وہ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. مگر آج کی رات عہد کی رات ہے, عمل صبح سے شروع ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج عہد کرنا ہے, رات کو عہد کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کینٹ کے اندر, چھاونی کے اندر فوجی تیار ہوتا ہے, عمل محاذ پہ کرنا ہوتا. بے شک بے شک. واہ واہ. عمل کی جگہ کینٹ نہیں ہے, واہ واہ. کینٹ تیاری کی جگہ ہے, عمل باہر محاذ ہے. جو اس نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, عمل وہاں ہوگا. تو بالکل اسی طرح مساجد کے اندر آنا اور عبادت گاہوں کے اندر آ کر اپنے وجود کو خدا کے قریب کرنا, واعظ و نصیحت سننا, قرآن پڑھنا, روایات پڑھنا, یا فقط آج عہد کی رات. اچھا ہمارا محاذ کہاں ہے؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام خمینی کا ایک جملہ ہے, وہ اکثر کہتے تھے مسجد سنگرست, مسجد اسلام کا مورچہ ہے. اور مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں عبادت کے لیے, اجتماعی عبادت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اجتماعی عبادت میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ثواب, بے شک ثواب بہت ہے, اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن اجتماعی عبادت خدا نے اس لیے رکھی ہے تاکہ آ کر امت بنے. واہ 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 واہ. ایک امت وحدہ بنے, اور اجتماعی عبادت مسلمانوں کی طاقت کے لیے. جیسے حج ایک طاقت ہے, حج پہ بلایا گیا, اتنی دور اللہ تعالیٰ نے بلایا ہمیں, وہ ایک طاقت ہے. اسی طرح مسجد میں ہمیں بلایا, مسجد اسلام کی, ایسے کہہ لیں, جیسے میں نے مثال دی, مسجد اسلام کا کینٹ ہے, مورچہ ہے, اسلام کے سپاہی وہاں تیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب ہمیں وہاں کہاں جا کے مقابلہ کرنا ہے؟ ہمارا محاذ کہاں ہے؟
تو جب ہم عبادتیں کر کے مسجد سے باہر نکلیں اور پھر ہم روزمرہ امور کے اندر، روٹین کی لائف کے اندر جائیں، گھر میں جائیں، کاروبار کے اوپر جائیں، معاملات زندگی کے اندر جب ہم جائیں، تو وہاں ہمارا سامنا ایک عدو مبین سے ہے. اللہ اللہ. وہ شیطان ہمیں وہاں وسوسہ ڈالے گا. تو وہاں مقابلے کے لیے، ہمیں تیاری کے لیے مسجد بلایا ہے، مقابلہ وہاں کرنا. اس لیے آج کی رات عہد کی رات ہے. اور آخر میں ایک پیغام اور دیتا چلوں توبہ کے حوالے سے. قرآن کریم نے توبہ یا معاف کرنے والوں کے 3 درجات ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. ایک لفظ آیا اف درگزر، دوسرا آیا اس سے اوپر کیٹیگری ہے صف، سواد فا ہا صف، اور سب سے اوپر ہے غفر. اچھا ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ میں ایک لائن میں اگر ڈیفینیشن بیان کروں. اف معاف کرنا، لیکن فقط معاف کرنا. اس سے اوپر کیٹیگری اور ہے معاف کرنے والوں کی. اف معاف کرنا، صف معاف بھی کرنا، دل سے بھی نکالنا. اللہ. یہ سیکنڈ کیٹیگری، کیونکہ بہت سارے لوگ معاف کر دیتے مگر دل میں رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. تو پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی قسم بیان کی قرآن کریم نے کہ پہلا یہ کہ معاف کر دینا فقط، اف و درگزر، معاف نہیں، پھر دل سے بھی نکال. یہ فرسٹ اسٹیج ہے. کیٹیگری ہو گئی. صحیح. اس کے اوپر ہے صف، دل سے بھی نکالنا. دل سے بھی نکال. لیکن تیسری ایک اور درجہ ہے غفر. جیسے اللہ غفران ہے، تو لاسٹ کیٹیگری جو سب سے اوپر ہائی درجہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے غفر. اف معاف کرنا، صف معاف بھی کرنا، دل سے بھی نکالنا، اور غفر معاف بھی کرنا، دل سے بھی نکالنا، اور برائی پہ پردہ بھی ڈالنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ ستار العیوب ہے. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت انداز بیاں اور کیا خوبصورت نقطہ واضح کیا ہے. خواتین و حضرات یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے.